ماشاءاللہ الحاج محمد شہباز قمر فریدی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور اب ایک ثناخواں ہیں میرے ایوان میں جنہیں مجھے پیش کرنا ہے، اور میں اپنی حاضری کا آغاز ایک پنجابی مکالمے سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک گناہگار ہے جو حشر کے میدان میں، قیامت کا دن ہے، اور یہ گناہگار رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ وہاں یقیناً میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، اور یہ شاعر رب کی بارگاہ میں پیش ہوا، عرض کرتا ہے، اور رب کی بارگاہ سے اسے جواب آتا ہے قیامت کے دن۔ یہ ایک پنجابی مکالمہ ہے۔ پنجابی تو آپ سب سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی آپ سمجھتے کتنا ہے۔ کہتا ہے تیری بارگاہ عزدی وچ مولا، نال ادب دے عرض سنان لگا۔ تیری بارگاہ عزدی، بھائی صاحب یہ پنجابی آسان پنجابی ہے، اتنی آسان ہے کہ کراچی میں میمن حضرات اس کلام کی مجھ سے فرمائش کیا کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگا لیں آپ کتنی آسان ہے کہ تیری بارگاہ عزدی وچ مولا، نال ادب تے عرض سنان لگا۔ کیڑی گل تیرے تو میری لکی ہوئی ہے، بار بار کی مینوں آزمان لگا ہے۔ اور میرے عیبانو، ہاں اب پتہ چلا سمجھ آ رہی ہے، میرے عیبانو تو تے جان دائیں، میرے عیبانو تو تے جان دائیں، کیڑے عیب میں تے تو چھپان لگا۔ صرف اس لئی گناہگار میں کٹھے کر مخلوق نو دسنائی۔ قیامت کا دن ہے نا، صرف اس لئی گناہگار میں کٹھے کر مخلوق نو دسنائی۔ شرمسار میں ہوواں گا وچ معاشر، ویکھ نہیں فرشتیاں ہسنا ہے۔ پھر بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ پراں جان دے کی حساب کر نہیں، پراں جان دے کی حساب کر نہیں۔ می رحمت دا پھیر جو وسنائی، اور کری حشر دے وچ نہ نشر مولا، کیڑا اصغر نے تیرے تو نسنائی۔ پراں جان دے کی حساب کر نہیں، می رحمت دا پھیر جو وسنائی، اور کری حشر دے وچ نہ نشر مولا، کیڑا اصغر نے تیرے تو نسنائی۔ گناہگار یہ عرض کر چکا، رب کی بارگاہ سے اسے جواب آتا ہے، رب کہے گا شاعرہ چلے آوے، کٹھا کیتا نہیں تانوں میزان لئی۔ رب کہے گا شاعرہ چلے آوے، کٹھا کیتا نہیں تانوں میزان لئی۔ نہ رکوع لئی، نہ سجود لئی، نہ زکاة صلاة اذان لئی۔ ارے استقبال کرن میں تے سدے آئے، تانوں اپنے عربی مہمان لئی۔ رب کہے گا شاعرہ چلے آوے، کٹھا کیتا نہیں تانوں میزان لئی۔ نہ رکوع لئی، نہ سجود لئی، نہ زکاة صلاة اذان لئی۔ استقبال کرن میں تے سدے آئے، تانوں اپنے عربی مہمان لئی۔ استقبال کرن میں تے سدے آئے۔ اللہ یا رسول یا وہاں پر بھی یا رسول اللہ کی صدا لگانے والے یہاں پریکٹس کرتے رہیں۔ ہم یہاں پریکٹس کرتے ہیں نا تو وہاں کام آئے گی۔ جب سرکار جلوہ گر ہوں گے تو وہاں پر یا رسول اللہ کی صدائیں لگیں گی۔ آپ امیجن کیجئے ذرا، امیجن کیجئے کہ جب ہر شخص مشکل میں ہوگا اور اسے مشکل کشا نظر آئے گا، فوراً کیا بے ساختہ زبان سے یا رسول اللہ کی صدا نہیں نکلے گی؟ یقیناً وہاں پر بھی یا رسول اللہ کی صدا نکلے گی۔ اور جو آپ دعا کرتے ہیں مقام محمود عطا کر، جو دعا کرتے ہیں اذان کے بعد مقام محمود عطا کر، مولا حضور کو مقام محمود عطا کر۔ اس مقام محمود سے مراد کیا ہے؟
قاضی ایاز نے الشفا میں اس کے کئی معنی لکھے ہیں، جس میں سے ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت تک ہر شخص پریشان ہوگا، اپنے پسینے میں خود ڈوب رہا ہوگا، کوئی آسرا نظر نہیں آ رہا ہوگا، حشر کی کارروائی کا آغاز ہونے کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اچانک رب کی آواز آئے گی۔ قاضی ایاز لکھتے ہیں الشفا میں، آواز آئے گی یا محمد، اور اس یا محمد کی صدا سے حشر کی کارروائی کا آغاز ہوگا۔ قاضی ایاز کہتے ہیں یا محمد کی صدا سے حشر کی کارروائی کا آغاز ہونا بھی مقام محمود ہے، جس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں۔ تو آج پکار لیجئے اس آقا کو، اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج پکاریے یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ اور تیری خاموشی بھی اذاں، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ اور قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر، ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر، اور آہٹیں افلاک پر، گرد سفر تاروں کی ذوق، گرد سفر تاروں کی ذوق، مرکب براق تیز رو، سائیس جبریل امین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ اور آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ علم و فن، قرب الہی تیرا گھر، الفقر و فخری تیرا دھن، خوشبو تیری جوئے کرم، خوشبو تیری جوئے کرم، آنکھیں تیری باب حرم، خوشبو تیری جوئے کرم، آنکھیں تیری باب حرم۔ گڑھی اختیار خان شریف کے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، اور ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، ارے بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، خوشبو تیری جوئے کرم، آنکھیں تیری باب حرم۔ اور اعظم چشتی فرماتے ہیں کہ تو میرا محبوب نی ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، اور جیو جاوے سیر چمن دی، سارا گلشن سیس نواوے، اور جیو پاوے ہتھ پھلاں وچ رل جاوے، صفتاں پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے، او کیڑا ایتھے گن گن دسے، جتھے گنتی بھی مک جاوے، اور آزم ایڈا سونا ماہی، سانو کدرے نظر نہ آوے، خوشبو تیری جوئے کرم، آنکھیں تیری باب حرم، نور ازل تیری جبین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ ایک کلام مجھے پڑھنا ہے، حاجی صاحب سے اس دن ذکر ہو رہا تھا اس کلام کے تعلق سے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا مسلک ہے، یہ صرف اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں یہ کام آنے والا ہے، اور عزم کا اظہار، مناظرہ۔ یہ کلام میں پیش کر رہا ہوں، ایک جو نہ ماننے والا ہے، میلاد کو نہ مانے، جھنڈے لگانے کو نہ مانے، آپ تو مانتے ہیں نا؟ سب مانتے ہیں؟ کون کون مانتا ہے؟
اس عزم کا اظہار کرنا ہے میرے ساتھ مل کر کہ یہ مناظرہ ہے، اس نے کچھ سوال کیے، میں نے کچھ جواب دیے، اس کا کچھ حصہ علمی ہے، میں وہ بھی پڑھوں گا۔ بہت سارے جو ذی شعور احباب اس محفل موجود ہیں ان کی ذوق سماعت کی نظر، اور پھر جو اس کا حصہ ہے جس میں عزم کا اظہار کرنا ہے، سب نے مل کر کرنا ہے کہ راستے میں روک کر ایک معترض کہنے لگا، راستے میں روک کر ایک معترض کہنے لگا، محفل میلاد کو تو کیوں مناتا ہے بتا، محفل میلاد کو تو کیوں مناتا ہے بتا، طنزیہ لہجے میں وہ پھر کھول کر اپنی زبان مجھ سے یہ کہنے لگا، لکھا ہوا ہے یہ کہاں، میں یہ بولا شان مجھ سے مصطفیٰ کی اب سنو، بند اپنے ذہن کے سارے دریچے کھول دو، آیت قرآن ہے یہ ترجمہ مجھ سے سنو، اور اپنے رب کی نعمت کا بہت چرچا کرو، نعمت رب العلا ہے مصطفیٰ خیر البشر، اے خدا کے بندے رب کی نعمتوں کا شکر کر۔ پھر وہ بولا شرک ہے میلاد یہ کرنا تیرا، میں یہ بولا شرک کا اس سے نہیں کچھ واسطہ، ہے بخاری میں رسول پاک کا قول مبین، ہے بخاری میں رسول پاک کا قول مبین، شرک کا کچھ خوف مجھ کو اپنی امت پر نہیں، یا تو پھر اب مصطفیٰ سے اپنا ناتا توڑ دے، یا تو پھر اب مصطفیٰ سے اپنا ناتا توڑ دے، یا نبی کے عاشقوں سے بحث کرنا چھوڑ دے، یا نبی کے عاشقوں سے بحث کرنا چھوڑ دے۔ بات سن کر وہ میری پھر سوچ کر کہنے لگا، پھر سوالوں کا ایک نیا وہ جال وہ بننے لگا، جشن آمد پر لگائے جھنڈے یوں کس نے کیا، میں یہ بولا ان کی آمد سے ہے جاری سلسلہ، نصب جھنڈے کر دیے جبریل نے سن لے ذرا، ایک مشرق ایک مغرب ایک مکان آمنہ، دل ملا کر منہ بنا کر پھر کیا اس نے سوال، کوئی تو دکھلاؤ مجھ کو جشن آمد کی مثال، میں یہ بولا کھول قرآن سورہ یونس نکال، گر تجھے کر دے میسر فضل و رحمت ذوالجلال، خوب کر پھر رب کی رحمت کی خوشی، اے بد یقینی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ پھر وہ بولا مان لیتا ہوں تیری باتیں سبھی، توجہ ہے نا، دیوانوں کے نعروں کا وقت آ رہا ہے، جب دیوانے اور جب بار بار یہ کوئی بھی کمپنی اشتہار کیوں دیتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے پیپسی ایک کمپنی ہے، کوکا کولا ایک کمپنی ہے، میں آپ کو دنیا کی مثال دے رہا ہوں، لیکن ہر پروگرام میں ان کا اشتہار آتا ہے، کیوں؟ بار بار کلک کرنا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے یہ عزم کا اظہار ہم نے بار بار کرنا ہے کہ جب حواس نہ بھی ہو تب یہ وظیفہ یاد رہے، یہ اس لیے ہم نے یہاں پر بار بار اس کی تکرار کرنی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ہو گیا خاموش میری بات جب اس نے سنی، پھر کہا کہ بات ایک مجھ کو بتا دے آخری، کب تلک چلتی رہے گی یہ عید میلاد النبی؟ پھر وہ بولا، پھر کہا کہ بات ایک مجھ کو بتا دے آخری، کب تلک چلتی رہے گی یہ عید میلاد النبی؟ میں یہ بولا پوچھتے ہو کب تلک ہے یہ خوشی، میں یہ بولا پوچھتے ہو کب تلک ہے یہ خوشی، آ مدثر سے تو نغمہ سن رضا کا اور جھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے پیدائش
گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے مل کر حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. میں مسافر ہوں دعا دیتا ہوں کہ آج جو دل سے اس مصرے کو پڑھے مولا قیامت تک اس کی نسلوں میں میلاد منانے والے پیدا کرنا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا حشر تک کی ڈالیں گے ہم دھوم. پیدائش مولا کی دھوم. تمام پھول شگفتہ چمن میں رہتے ہیں میرے حضور گلوں کے بدل میں رہتے ہیں اور منافقوں میں کہاں لطف ذکر مصطفی. ارے یہ بد نصیب ہمیشہ جلل میں رہتے حشر ہیں. تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا. الصلاۃ والسلام اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدا. اگر دایاں ہاتھ اٹھا کے سب کہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک ڈالیں گے ہم خدا کی قسم پیدائش دل کے کانوں سے سنیے آج بھی گنبد خضرا سے صدا آ رہی ہے تو مجھ سے محبت کر اپنے مال سے بڑھ کر اولاد سے بڑھ کر اپنی جان سے بڑھ کر. یا رسول اللہ کیا ہوگا ہم آپ سے محبت کریں کیا ہوگا. آج بھی گنبد خضرا سے صدا آ رہی ہے خدا کی عزت کی قسم اس دن جب کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی بھی انکار کر دے گا. جب انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا جب سورج سوا نیزے پر ہوگا خدا کی عزت کی قسم میں مصطفیٰ اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کرا لوں گا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. میں دعا دیتا ہوں جو آج محبت سے اس شعر کو دل سے پڑھے اس زندہ نبی کو زندہ جان کر قیامت تک مولا اس کی نسلوں کو گستاخی رسول سے محفوظ فرما دینا. حشر تک ڈالیں دایاں ہاتھ اٹھائیں اور سب کہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا. یہ شعر میرے ساتھ پڑھیے. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا. الصلاۃ والسلام اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. حشر تک ڈالیں گے ہم
اس نجد کے قلعے گرا دے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے تلے گراتے جائیں گے آخر میں میرے پاس جو چند منٹ ہیں اس میں ورفعنا لک ذکرک کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کر سب نے پڑھنا ہے تیرا بس میاں ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی مل کر محبت سے پڑھ لیجئے تیرا بس بیاں ہو کس سے مل کر اسی کیفیت کے ساتھ تیری کون کرے گا بڑائی نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی ورفعنا لک ذکرک تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرا زیور تیرا شیوا میرا مسلک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک میں ادھورا تو مکمل میں شکستہ تو مسلسل میں سخنور تو پیمبر میرا مکتب تیرا اقبل تیری جنبش میرا خامہ تیرا نقطہ میرا نامہ تیری مدحت میری بولی تو خزانہ میں ہوں چھولی تو خزانہ میں ہوں چھولی تو خزانہ میں ہوں چھولی تیرا سایہ میری کایا تیرا جھونکا میری ڈولی تیرا رستہ میرا ہادی تیری یادیں میری وادی تیرے ذرے میرے دیپک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک اور میری منزل تیری آہٹ میرا سدرہ تیری چوکھٹ تیری گاگر میرا ساگر تیرا صحرا میرا پنکھٹ میں ازل سے تیرا پیاسا میں ازل سے تیرا پیاسا شعر قابل توجہ ہے منور بدایونی کا کہ وہ جس نے در شاہ پہ گدڑی بچھا لی جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی سوالی نہیں ان کے در کا سوالی ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا میں ازل سے تیرا پیاسا اور یہ گرا کا آخری بند اسی بند پر میں مائک چھوڑ دوں گا مائک مجھ سے جدا ہوگا میں مائک سے جدا ہوں گا اور عالمی شہرت یافتہ ثنا خان ہم سب کے دلوں کی دھڑکن کہ الحمدللہ پوری دنیا میں نبی کی نعت جن کا حوالہ و پہچان ہے منفرد لب و لہجے کے حامل ثنا خان بہت محبتوں کا مرکز لاکھوں چاہنے والے پوری دنیا میں میں نے ان کی یکساں مقبولیت دیکھی ہے عالمی شہرت یافتہ الحاج محمد یوسف میمن مائک پر تشریف لے آئیں گے بس یہ آخری گرا اور آخری عزم محبت سے کرنا ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے اور کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے محبت کے ساتھ مل کر پڑھیے کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی ازل سے تیرا پیاسا میں ازل سے تیرا پیاسا کہ جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے وہ ستارہ بھی اگر ہو تو قمر ہو جائے جس پہ دو سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے وہ ستارہ بھی اگر ہو تو قمر ہو جائے اور میری آہوں کو عطا ایسا اثر ہو جائے ہم سب کی آہوں کو عطا ایسا اثر ہو جائے ہم جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو کرے گا بڑائی نعرہ تکبیر رسالت حضرت اعلیٰ حضرت امام واللہ اہل
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیروں کو پیر حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامی اسم گرامی سے موسوم اس جامع مسجد میں پہلی مرتبہ حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میں انتہائی ممنون ہوں اس جامع مسجد کی جملہ انتظامیہ کا، خاص کر قبلہ علامہ حافظ سجاد برکاتی صاحب کا کہ جنہوں نے اس بابرکت محفل میں مجھے اور میرے مقتدر نعت و ساتھیوں کو شرکت کی سعادت سے نوازا. دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، مغرب کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے اور وقت کی مناسبت سے مجھے کلام پیش کرنا ہے. اور ذرا سی معذرت یہ چاہوں گا کہ ذرا سی یہ ڈائس اس طرف اگر ہو جائے، اس لیے کہ یہاں گدا بچھا ہوا ہے اور میں پڑھتے ہوئے ہلتا رہتا ہوں اور یہاں ہلنے کی گنجائش ہے. باوض بلند اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک کا نظارہ پیش کروں. ایک مرتبہ پھر دوسری پڑھ لیجیے. تو بے نیاز ہے میرے مولا، تو بے نیاز ہے، تو مجھے بے سوال دے. حمد باری تعالیٰ کے ذمن میں یہ معروضے کا ایک قطع کہتا ہے شاہ کہ تو بے نیاز ہے، تو مجھے بے سوال دے. آئینہ خیال کو حسن و جمال دے. آئینہ خیال کو حسن و جمال دے. یا رب یا رب یا رب یا رب، میرے دماغ کو فکر و خیال دے. وہ عشق دے کے جس کی زمانہ مثال دے. وہ عشق دے کے جس کی زمانہ مثال دے. ہم نے باری تعالیٰ کے ذمن میں یہ قطع میرے پیش کر دیا اور اسی بحر، اسی طرز، اسی قافیے اور اسی ردیف میں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں شاعر اپنا معروضہ پیش کرتا ہے. وہ تھا اللہ کی بارگاہ میں معروضہ، یہ ہے نبی پاک کی بارگاہ میں معروضہ. کہا کہ وہ بے مثال بھیک شہ بے مثال دے. وہ بے مثال بھیک شہ بے مثال دے، جو عمر بھر نہ فرصت عرض سوال دے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، وہ بھیک دے جو عمر بھر نہ فرصت عرض سوال دے. آقا جب تجھ سے مانگنا ہے، جب تجھ سے مانگنا اس طرح کہ دونوں جہان ہی میری جھولی میں ڈال دے. دونوں جہان ہی میری جھولی میں ڈال دے. چمن تمہارے لیے ناصرف، جو ناصرف مجھے پڑھنی ہے، حافظ برکہ صاحب نے مجھے حکم دیا کہ اعلیٰ حضرت عاشقوں کی امام اعلیٰ حضرت کا کلام ضرور پڑھنا ہے. اور محفل نعت ہو
اور اعلیٰ حضرت کا کلام نہ پڑھا جائے تو محفل وہ نہ ہو جاتی ہے، محفل ہو جاتی ہے لیکن تشنگی رہتی ہے اعلیٰ حضرت عاشقوں کی امام اعلیٰ حضرت کا کلام. اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ بند جو میں پڑھنے والا ہوں یہ بند مجھے اس کلام سے منسلک کرے گا یا نہیں کر سکے گا. بہرحال شاعر نبی پاک کی نعت یوں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہا کہ چمن تمہارے لیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آقا چمن تمہارے لیے، چمن تمہارے لیے، کہکشاں تمہارے لیے، مکان تمہارے لیے، لا مکان تمہارے لیے، زمین تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے، زبان تمہارے لیے ہے، بیاں تمہارے لیے، قسم خدا کی ہے دونوں جہاں تمہارے لیے، قسم خدا کی ہے دونوں جہاں تمہارے لیے. میں دیکھتے ہی تمہیں، میں دیکھتے ہی تمہیں قبر میں یہ کہہ دوں گا کہ رسول پاک میں آیا یہاں تمہارے لیے. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے اعلیٰ حضرت نبی پاک کی نعت بیان کی کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار اعلیٰ حضرت اپنا تعارف کرواتے ہیں. اپنا تعارف کروایا اعلیٰ حضرت نے. فرماتے ہیں کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا میں جس میں، اس گلی کا غدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا غدا میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے. کیوں تیری بات کوئی پیچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے یہی لکھا. پہلے ہم لوگ ذرا سی تصرف کر لیتے تھے کہ تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے منگتے ہزار پھرتے ہیں،
لیکن سختی سے حکم دیا گیا کہ نہیں، جس طرح اعلیٰ حضرت نے لکھا اسی طرح پڑھا کریں، تو جس طرح اعلیٰ حضرت نے لکھا میں نے اسی طرح پڑھا۔ اعلیٰ حضرت کے کلام سے میں نے آغاز کیا اور اب ایک نعت شریف کے چند اشعار حضور کے عاشق کا ذکر، سرکار کے غلام کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے شاعر۔ کہا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری، ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری، ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری، ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری، میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری، میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری، میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری۔ آقا تم پیش نظر رہنا سرکاری عبادت میں، تم پیش نظر رہنا سرکاری عبادت میں، جو بھی ہے قضا اب تک ہو جائے ادا میری، جو بھی ہے قضا اب تک ہو جائے ادا میری۔ نعت سرکار کی نعت، حضور کی نعت کا ذکر کرتا ہے شاعر، کہ یہ راز بتا دوں میں اب اپنے طبیبوں کو، یہ بتا دوں میں اب اپنے طبیبوں کو کہ تم نعت نبی چھیڑو، بس یہ ہے دوا میری، تم نعت نبی چھیڑو، بس یہ ہے دوا میری، تم نعت نبی چھیڑو، بس یہ ہے دوا میری۔ چھیڑو نعت نبی، نعت نبی چھیڑو، چھیڑنے والوں کے اپنے انداز تھے، اس ذکر کو چھیڑنے والوں کے انداز اپنے تھے۔ صحبہ اختر کہتے ہیں کہ فراغ فرش زندگی چراغ چرخ جوہری، نظر نظر کی روشنی، نفس نفس کی نغمگی، فراغ فرش زندگی چراغ چرخ جوہری، نظر نظر کی روشنی، نفس نفس کی نغمگی، میرا ترانہ سحر میرا وظیفہ شبی، نبی 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 نبی، قریب خاکداں بھی وہ حبیب آسماں بھی وہ، محیط نور کی قسم یہاں بھی وہ وہاں بھی وہ، کبھی ہے عرش کی صدا کبھی ہے فرش ملتجی، نبی 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 نبی، بہار آئی دفاتن سجی زمین کی انجمن، پون چلی سنن سنن بجے وہ دف جھنن جھنن، بہار آئی دفاتن سجی زمین کی انجمن، پون چلی سنن سنن بجے وہ دف جھنن جھنن، دف بجے جھنن جھنن، اور پون چلی سنن سنن، کب شاعر کہتا ہے کب، جب آیا کملی والا، آیا کملی والا،
آیا کملی والا، آیا کملی والا، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا۔ اور کس شان سے آیا؟ یہ آنے والا کس شان سے آیا؟ یوں نعت نبی چھیڑو، یوں نعت نبی چھیڑو، بس یہ ہے دوا میری، یوں نعت نبی چھیڑو۔ کس شان سے آیا آنے والا؟ پیسا فرماتے ہیں کہ اے حدیث آیا، اے حدیث آیا، اے حدیث آیا کہ سونے نو پوچھ کے خالق نے بنایا، خالق نے بنایا، اور کیسا بنایا؟ کیسا بنایا اس بنانے والے نے کہ بدلانے چھان کی تھی، بدلانے چھان کی تھی، بدلانے چھان کی تھی، رب دیوی ہاں ہو گئی، جدو سونے نے ہاں کی تھی، جدو سونے نے ہاں کی تھی، ادا رتبہ نہ کوئی تولے، ادا رتبہ نہ کوئی تولے، کیڑا او دی ریس کرے، جدے منہ وچ رب بولے، جدے منہ وچ رب بولے۔ روزے جئی چھاں کوئی نہیں، چوتھا سی پیسا فرماتے ہیں چوتھا سی کہ روزے جئی چھاں کوئی نہیں، روزے جئی چھاں کوئی نہیں، میرے آقا دی ماں ورگی، سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں، سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں۔ اور اب ہے پانچواں شیر تک ہی مجھے پہنچنا تھا۔ پانچواں شیر کہتا ہے شاعر کہ جدہ جگ پروان آئے، جدہ جگ پروان آئے، او بابا زہرا دا حسنین دنانا، حسنین دنانا، اور حسنین کے نانا جب جلوہ گر ہوئے تو بہار آئی دفوتن سجی زمین کی انجمن پون چلی، سنن سنن بجے وہ دف جھنن جھنن چمن چمن دمن دمن سبا پکارتی چلی، نبی 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 نبی، یوں نعت نبی چھیڑو، بس یہ ہے دوا میری، یہ ہے دوا میری، یوں چھیڑو نعت نبی، نعت نبی چھیڑو، چھیڑو نعت نبی۔ ایک شاعر تڑپ اٹھا، کہتا ہے چھوڑ فکر دنیا کی، اس کلام کے لیے مجھے حکم دیا گا بطور گرہ میں پڑھا ہوں، بطور گرہ کہ نعت نبی چھیڑو، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، رحمتوں کی چادر کے سائے سائے چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں،
مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا ہم کو روز ملتا ہے ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں مدینے چل مدینے ہیں چل مدینے چلتے ہیں یوں نعت نبی چھیڑو بس یہ ہے دعا میری تم نعت نبی چھیڑو نعت نبی چھیڑو نعت نبی اور کون کہاں تک چھیڑے اس ذکر کو کون کہاں تک چھیڑے وقت دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں اور گنجائش ہوتی بھی تو ہم نے کیا کر لینا تھا اس ذکر کا نہ پڑھنے والا نہ سننے والا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا سب اپنے کاوشیں اور کوششیں کرتے ہیں آخر میں مولا کائنات کی ہمارے سید صاحب کو حکم تھا کہ 13 رجب مولا کائنات کا یوم ولادت ہے مولا کائنات مولا کل کائنات کا یوم ولادت ہے اس مناسبت سے ایک منقبت کے لیے جو میں بہت کم پڑھتا ہوں اس منقبت کو پڑھنے کا بہت کم وقت مجھے ملتا ہے موقع بہت کم میسر آتا ہے آج انشاءاللہ یہ رہ گئے ہیں نہیں کم سے کم تو آپ کہہ رہے ہیں نا بھیا میری گھڑی میں 5 منٹ ہاں میں چونکہ اسٹاپ واچ رکھا ہوا ہے نا اور ہم تمام ساتھی الحمدللہ اس بات کا تلیم خان خیال رکھتے ہیں مولا علی آخری کلام ہے مولا کائنات کی مرتبت شاعر نے یوں بیان کرنے کی کوشش کی کہا کہ زمین سے لے کے آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں زمین سے لے کے آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں مگر رقیبان بے خرد ہیں جو اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں زمین سے لے کے آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں علی کی صورت بھی ہے کرامت علی کی سیرت بھی ہے کرامت علی کی صورت بھی ہے کرامت علی کی سیرت بھی ہے کرامت علی خیابان مصطفیٰ کی فضا میں پل کر بڑے ہوئے ہیں علی خیابان مصطفیٰ کی فضا میں پل کر بڑے ہوئے ہیں علی کی صورت بھی ہے کرامت علی کی سیرت بھی ہے قیامت علی خیابان مصطفیٰ کی فضا میں پل کر بڑے ہوئے ہیں
ان کی خدا کے گھر میں، شہادت ان کی خدا کے گھر میں، مولا علی کی مرتبت ولادت، آج یوم ولادت ہے مولا کا، کہتا ہے شاہ کہ ولادت ان کی خدا کے گھر میں، شہادت ان کی خدا کے گھر میں، جو اس حقیقت سے منحرف ہے وہ سب فسانے گھڑے ہوئے ہیں، جو اس حقیقت سے منحرف ہے وہ سب فسانے گھڑے ہوئے ہیں۔ مولا علی کی منقبت تو رنگ تغزل میں قبلہ مسعود اعظم صاحب علی جان شاہ نے رنگ تغزل اختیار کی، کہ منقبت بہت کم پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ رنگ تغزل میں مولا علی کی منقبت کہتا ہے شاہ کہ اگر میسر ہو چشم بینا تو آسمانوں کی سمت دیکھو، اگر میسر ہو چشم بینا تو آسمانوں کی سمت دیکھو، جہاں جہاں ان کا نقش پا ہے وہاں ستارے جڑے ہوئے ہیں، جہاں جہاں ان کا نقش پا ہے وہاں ستارے جڑے ہوئے ہیں۔ اور اب ہے وہ شعر جس شعر سے معذرت چاہتے ہوں، یہ کلام ہی نہیں پڑھتا، عام طور پر یہ کلام میں نہیں پڑھتا، معذرت کر لیتا ہوں، کوئی سمجھتا ہے کوئی نہیں سمجھتا۔ وہ گیا تھا نا کوئی سرکار داتا کے دربار میں اور کہہ رہا تھا کہ داتا دے اور 100 روپے دے، 100 روپے دے، پاکستانی 100 روپے دے۔ داتا کی بارگاہ میں گیا، وہ جا کے کہنے لگا کہ داتا 100 روپے دے۔ کھڑا تھا کوئی، اس نے کہا کہ یار کیا دینا ہے داتا نے، داتا سے نہ مانگ، یہ لے پکڑ 100 روپے۔ پکڑ لیے اس نے، رکھ لیے جیب میں، اور جیب میں لگائی پن، اور پھر کہتا ہے داتا کمال ہے، دلائی بھی تو کیسے منکر سے دلائی، مل گئے اسے 100، مل گئے اسے اسی خیال کو یہاں شاید پیش کر جائے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں خدا سے مانگو ہمیں یہ دھن ہے علی سے لے، وہ کہہ رہے ہیں خدا سے مانگو ہمیں یہ دھن ہے علی سے لیں گے، وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ہم اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ علی کا دشمن علی کا دشمن خدا کا دشمن، علی کا دشمن نبی کا دشمن، نبی کا دشمن خدا کا دشمن، علی کا دشمن نبی کا دشمن، نبی کا دشمن خدا کا دشمن۔ یہ بات ہے سامنے کی لیکن، یہ بات ہے سامنے کی لیکن، خرد پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں،
کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، میں اشارہ بہت سے تو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن جو نہ سمجھے اسے سمجھانے کا وقت اب نہیں ہے، بس مقام صحبہ پر میرے ساتھ چلیے، اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، اور آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں، لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں، دور تک پھیلی ہے تاریخ میں اس کی خوشبو، اس کی بینائی کے شعلے کو کلی کہتے ہیں، اور علم کے شہر کا دروازہ ہے لقب اس کا، اس کی ہر سانس کو حکمت کی گلی کہتے ہیں، اور حرف اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ الحاج محمد یوسف احمد نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور بہت خوبصورت بات یہ تو ایمان کی ہے، وہ یہ بھی ابن انشا نے لکھا ہے کہ وہ ایک صاحب مانگ رہے تھے روٹی دے دے، پیسے دے دے، کسی نے آ کر کہا بھائی ایمان مانگو، خاتمہ بالخیر مانگو، ذوق عبادت مانگو، یہ کیا پیسے مانگ رہے ہو، روٹی مانگ رہے ہو، ایمان کی دولت مانگو، کہا جس کے پاس جو نہیں ہوتا وہی مانگتا ہے، تمہارے پاس لگتا ہے ایمان نہیں ہے، میرے پاس روٹی نہیں ہے، ایمان ہے۔ ایک یہ ہمارے جو میزبان ہے، یہ ابن انشا نے لکھا ہے، سنی رضوی سوسائٹی جو ہمارے میزبان ہیں، انہوں نے یہ ایک جو ہم سب کو دعوت دی، اور اس سے خوشتر اس موقع پر جس طرح ذکر کیا، یہ ایک ایسی مبلغ اسلام، یہ ایسی شخصیت کہ جو مبلغ اسلام جسے کہا جائے، ہم کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ بلا مبالغہ مبلغ اسلام۔ پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کی، مفتی اعظم ہند سے بیعت ہوئی، اور پھر اس کے بعد دنیا بھر میں، سری لنکا میں، موریشس میں، افریقہ میں، UK میں، یورپ میں، سورینام میں، اتنے ممالک میں اللہ رب العزت نے انہیں یہ سعادت بخشی کہ جا کر تبلیغ کریں، مسلمان کریں لوگوں کو، اور جن کے ایمان نہیں ہیں، کمزور ہیں، انہیں صراط مستقیم مسلک اعلیٰ حضرت کا تعارف ان سے کرایا جائے، ذکر اللہ سے روشناس کرایا جائے۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ ان کے عرس کے موقع پر ہم یہاں پر حاضر ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ والیوم 2013 اس مرتبہ شائع کیا ہے۔ اس میں یہ CD جو ہے، اس میں ہم سب کی ایک دو کلام ہیں جو مشہور کلام ہیں، اور اس کے علاوہ یہ اس میں رومن اردو میں لکھے ہیں آپ کے بچوں کے لیے۔ 5 یورو اس کا ہدیہ ہے۔ آپ اور یہ سلام عاجزانہ تمام ماں باپ تشریف رکھیے، خط تشریف پڑھا جائے گا۔